آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی بات بتانے لگا ہوں کہ رب جس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہماری ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سجدہ کریں نہ کریں اس مالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بٹ رب نے ہمیں ہی بخشنے کے لیے، ہماری ہی مغفرت کے لیے اللہ کی رحمت نے کیسے کیسے بہانے تلاش کر رکھے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تم صبح میں اٹھو اور صبح میں اٹھ کے میری رحمت سے تم رزق مانگو، میری رحمت تمہیں رزق سے نوازے گی، تم میری رحمت سے عمر مانگو، میری رحمت تمہیں عمر عطا کرے گی، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ تو کہیں نہ کہیں رب تعالی ہماری مغفرت و بخشش کا سامان کر رہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی امت میں سے ایک بوڑھیا آتی ہے، اے جناب نوح، میری جو اولاد ہے وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتی ہے۔ جناب نوح نے فرمایا کہ بوڑھیا بتائیے آپ کی اولاد کس عمر کو انتقال کر جاتی ہے؟ غالباً انہوں نے کہا 300 یا 400 سال عمر میں وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ جناب نوح نے فرمایا کہ آپ کی اولاد بچپنے میں فوت ہوتی ہے، ان کی عمریں 300 400 سال یا 500 سال ہوتی ہیں۔ ایک ایسی قوم، ایک ایسی امت بھی آئے گی جن کی عمریں ٹوٹل 60 سال ہوں گی۔ کتنی؟ 60 سال۔ اور جناب نوح علیہ السلام سے بوڑھیا نے کہا کیا وہ مکانات بھی بنا پائیں گے؟ کیا ان کے گھر بھی ہوں گے؟ کیا وہ کاروبار بھی کر پائیں گے؟ یا پھر وہ رب کے ہاں سر سجدے میں رکھے ہوئے اپنی زندگی گزار لیں گے؟ چونکہ ان کے سامنے 60 سالہ زندگی کوئی زندگی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جی، ان کے گھر آدھے آسمان کو چھوئیں گے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی۔ تو بوڑھیا چونک گئی اور کہنے لگی کیا وہ عبادات بھی کر پائیں گے؟ تو جناب نوح علیہ السلام نے پلٹ کے فرمایا کہ ان کو سالوں میں سے کچھ راتیں ایسی دے دی جائیں گی، کچھ لمحات ایسے دے دیے جائیں گے، کچھ ایسا مخصوص وقت انہیں ایسے دے دیا جائے گا، ایک رات ایسی ہوگی کہ ان کی ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزاروں راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ یعنی ان کی جو سینکڑوں سالوں کی زندگیاں ہیں، ان کی پوری زندگیوں کی عبادتوں کے مقابلے میں ہماری ایک رات کا ثواب ہے۔ ہمیں دیکھو، رب نے بخشش کے لیے بہت سارے ذرائع ہمارے لیے نکالے، ہمارے لیے اس رب کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کی مغفرت کر دوں، کہیں نہ کہیں اس کی بخشش کر دوں۔ یہ میرا کمال نہیں یا آپ کا کمال نہیں، یہ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کمال ہے۔ یہ سب انہی کا کرم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کمال ہم میں نہیں، کمال اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں ہے۔ تو آپ سے یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ بھی اس رب کی بارگاہ میں کہیں نہ کہیں اس رب نے جو تمہیں وقت دے رکھا ہے، اس رب نے جو تمہیں یہ سعادتیں اور یہ ساعتیں دے رکھی ہیں، ان کو آپ بروئے کار لاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ذرا سا خوشنودی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کر کے رب سے کہیں نہ کہیں دعائیں کریں، کامیابی کی، کامرانیوں کی، اور پھر اسی طرح اولاد کی، اور پھر اسی طرح خیر کی۔ تو دیجیے اجازت عبد التواب کو، پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔